الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل آپ حضرات مجھ سے سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور میرے جنت میں جو رفیق ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ جنت میں جس کا ساتھ مل رہا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت عثمان غنی ہے، فرمایا جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت حاصل کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ وہ وضو کر کے گھر سے نکلے اس ارادے سے تھے کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھ کے کہیں چل دیے اور خبر نہ ہوئی کہ حضور کہاں گئے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری فرماتے ہیں میں بے چین ہوا، بے قرار ہوا اور حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اب حضور کا پتہ کرتے کرتے وہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ ایک باغ میں جس کے اندر بیر عریس موجود تھا۔ فرماتے اس کی نالیوں سے ہوتا ہوا میں باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف فرما ہوئے اور میں نے اپنا ارادہ بتایا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ دروازے پر۔ دروازہ تھا لکڑی کا، باغ کا۔ اب میں انتظار کرنے لگا، دیکھو اب کون آتا ہے حضور سے ملنے کے لیے، حضور کی تلاش میں، حضور کی جستجو میں اب کون آتا ہے۔ قدرت خدا کی دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی نا، میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر ہوں۔ فرمایا جب تک رسول اللہ سے نہ پوچھ لوں اندر آنے نہیں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہوئے؟ آپ نے فرمایا اندر آنے کی ان کو دو اجازت، اور ساتھ ساتھ کہو کہ انہیں جنت کی بشارت بھی ہے۔ وہ تشریف لے آئے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، دل میں خیال آ رہا تھا اب اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو فاروق اعظم آ جائے، دل میں سوچ رہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، میں نے پھر پوچھا، کہا کہ عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دائیں اور ایک بائیں جانب دونوں کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آنے کی اندر اجازت دی، فرمایا یہ مصائب ان کو لاحق ہوں گے لیکن تم انہیں جنت کی بشارت دو۔ اب توجہ کرنی ہے حضرات نے، حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف فاروق اعظم ہے۔ اب جگہ تھی یہاں بھر گئی، حضرت عثمان غنی بالکل سامنے بیٹھے، جا کر سامنے وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اب دیکھیے توجہ، جو اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ رسول فرماتے ہیں جس طرح آج یہ بیر عریس پر موجود ہے نا تین ہستیاں، ابو بکر، عمر، عثمان، رسول اللہ سب سے بڑے، فرماتے میرا گمان ہے ان کی قبر انور بھی ایسے ہی ہوں گی۔ دیکھیں روضہ رسول کے اندر کون ہے؟ ابو بکر ہے، ساتھ ساتھ عمر ہے دائیں بائیں، اور عثمان غنی کہاں ہے؟ جنت البقیع میں سامنے عثمان غنی ہے۔ وہ کوہے کا وہ منظر حضور کے صحابہ نے بیٹھ کے بتا دیا وہ لوگوں اب ہماری جو قبریں ہونی اسی طرح ہونی ہے،
کہ دائیں بائیں ابو بکر عمر ہوں گے اور سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ عثمان غنی. آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال، بڑے مراتب آپ کو عطا فرمائے. جب آپ کا محاصرہ ہو گیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، 40 دن تک آپ پہ پانی بند رہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور مسجد نبوی میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے گزارش کی. آپ نے فرمایا اگر اے عثمان، اگر تم اجازت دو تو میں ایک فوجی دستہ بھیج دوں، میں ایک فوجی دستہ بھیج دیتا ہوں، یا تم کے شام چلے جاؤ. آپ نے انکار کر دیا. فرمایا اچھا یہ نہیں چاہتے تو پھر ایسا کرتا ہوں، میں ایک فوجی دستہ بھیج دیتا ہوں جو تمہارے ارد گرد قائم و دائم رہے گا مدینے کے اندر. اگر حالات خراب ہو گئے تو تمہارے حفاظت کرے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا خلیفہ وقت ہونے کے باوجود؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں اتنا بڑا لشکر آ جائے اور پھر لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں. میں لوگوں مدینے منورہ کے لوگوں کو خوف و پریشان مبتلا کرنا بھی نہیں چاہتا. آج کے حکمران جو ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، قتل و غارت یہ کر رہے ہیں، خون یہ بہا دیتے ہیں، بس کرسی بچ جائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کسی کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا بھی نہیں چاہتے. سعید بن ایک اور صحابی جن کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہ فرمانے لگے میں آپ کے پاس عثمان غنی 3 تجویز لے کر آیا ہوں، خدا را ان میں سے ایک مان لو. 3 تجویز. یہ جان نثار صحابہ تھے حضور کے، جو جان دینے کو تیار تھے. آپ نے فرمایا عثمان غنی اگر آپ کے تعلق والے، آپ کے مریدین، آپ کے محبین، ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، ان سبائیوں سے زیادہ، ان مخالفین سے زیادہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم تلواریں نکال لیں، ان سے لڑیں، ان کو یہاں سے نکال دیں. پہلا. اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو میری دوسری تجویز یہ ہے آپ ملک شام چلے جائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پناہ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر ایسا کریں کہ حرم کعبہ چلے جائیں. 3 تجویز دی. اب انہیں کیا جواب دیا تینوں کا؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہاؤں اور اپنی حکومت کی بقا کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دوں. میں یہ نہیں چاہتا، اور میں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو اپنی کرسی کی بقا کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہائے. جان دینی گوارا کر لی مگر آپس میں مسلمانوں کو لڑوایا اور یہ نہیں ہے. آپ کی تجویز یہ تھی کہ میں ملک شام چلا جاؤں، اور سنو میں در رسول کو چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہوں، شام چلا جاؤں. مجھے بتائیے جان بچتی ہے نہیں بچتی، کتنی قیمتی ہے. فرمایا میں شام بھی جانا نہیں چاہتا، میں در رسول کو جہاں میں ہجرت کر کر آیا ہوں وہ شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ محبت رسول تھی. اور آخری بات آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤں پیچھے سے اور حرم کعبہ چلا جاؤں، اور مجھے ان سے یہ امید نہیں ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں گا اور میرا یہ تعاقب نہیں کریں گے اور یہ مکہ مکرمہ کی حدود کو پامال کر دیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مقدس شہر کی جو ہے حرمت پامال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا. عثمان غنی کا اعلیٰ کردار دیکھیے، آپ شہید ہو گئے مگر مسلمانوں کو وہاں لڑایا بولیے نہیں تھا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان جب تمہاری اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، اسے اتارنا نہیں ہے. تو 12 سال آپ نے حکومت کی اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش کر لی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.